بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ناظرین، یہ سورۃ یاسین 3 دن کا صرف عمل بتا رہا ہوں۔ 3 دن کے اندر آپ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت غیب سے اتنا رزق عطا کریں گے، اتنا رزق عطا کریں گے کہ 7 نسلوں تک آپ کا یہ رزق ختم نہ ہوگا۔ وظیفہ کمپلیٹلی طور پر شروع سے آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ قرآن کا جو دل ہے نا وہ سورۃ یاسین ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، دل جو ہوتا ہے پورا وجود اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ انسان کے دل کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پورا وجود اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، سارے وجود کے ایک ایک لو میں درد شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن اس کا دل سورۃ یاسین ہے۔ تو جب آپ سورۃ یاسین پر پورا عبور حاصل کریں گے اور اس وظیفے کو صحیح کریں گے تو ساری زندگی آپ کی زندگی کے اندر آپ کی نسلوں میں پیسے کی کمی اور کسی قسم کی بڑی مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ سورۃ یاسین وہ سورۃ یاسین ہے جب انسان حالت نزع میں ہو، مر رہا ہو، جان نکل نہ رہی ہو، تڑپ رہا ہو، تکلیف میں ہو اور چیخ رہا ہو، مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، سورۃ یاسین اس بندے کے سامنے بیٹھ کر اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جب انسان اس سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کرتا ہے، ابھی سورۃ یاسین مکمل نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کی حالت نزع میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، خواہ جتنا گناہ گار ہو۔ کیونکہ جب انسان سورۃ یاسین پڑھتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، فوراً اس کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے رحمتوں کی، برکتوں کی، سلامتی کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خود بھی سننا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی، کیونکہ اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ پورا قرآن 30 سپارے ہیں اور اس کے اندر ایک ہی سورت ہے جس کا نام سورۃ یاسین ہے، وہ اس پورے قرآن کا دل ہے۔ تو ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں کیوں یہ عطا کی؟ اس کے عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا فقط ایک مقصد تھا، بندوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے، بندوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے، اور مشکلات کے وقت اس سورت کو پڑھیں، حالت نزع کی حالت میں اس سورت کو پڑھیں، تنگ دستی کی حالت میں اس سورت کو پڑھیں، نافرمان بچوں کے لیے اس سورت کو پڑھیں، بیماری کی شکل میں اس سورت کو پڑھیں، میرا اللہ اسی وقت فرشتوں کا نزول کرتے ہیں اور وہ سارے فرشتے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور وہ سننا شروع ہو جاتے ہیں بڑا مہذب طریقے سے حساب، اور اس بندے کی دعا کے ساتھ وہ آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ نظام میرے اللہ کا ہے، یہ کائنات بھی میرے اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہماری زبان بھی اللہ کی ہے، ہمارا جسم بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔
اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا۔ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، کریم وہ ہے، غنی وہ ہے، مغنی وہ ہے، باسط وہ ہے، ودود وہ ہے۔ ناظرین، کیا کیا میں آپ کو اپنے اللہ کی تعریفیں بتاؤں۔ وظیفہ سن لو، وظیفے کو غور سے سننا۔ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں آپ، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1 دفعہ سورت یاسین مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ اس قرآن کے اندر مبینیں ہیں جو پہلے دن آپ نے پڑھنا ہے پہلی مبین کے ساتھ، اور پھر دوسرے دن پوری سورت یاسین پڑھنی ہے، اور دوسرے دن دوسری مبین کے ساتھ 2 مبینوں تک پڑھنا ہے، پھر اختتام کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، پھر تیسرے دن تیسری مبین کے ساتھ۔ یہ آپ جتنی مبینیں اس کے قرآن کی سورت یاسین کے اندر ہیں، وہ مبینیں پہلی دوسری تیسری لگاتار، ایک دن پہلی مبین، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، اسی طریقے سے مکمل مبینوں کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ 1 ہفتہ لگے گا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اللہ والا کوئی آئے گا، آپ کو وہ شاید جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آپ کے گھر آ کر اتنا پیسہ آپ کو دے کر چلا جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو صبح اٹھ کر اس کو آزمانا شروع کریں۔ 1 ہفتے کا کام ہے یار۔ یہ ایک اللہ والے کا بتایا ہوا عمل، اور پھر کئی لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کو آزمایا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو آسان کر دیا۔ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن یہ پورے قرآن کا دل ہے۔ تو جو دل ہے قرآن کا، فرشتے آ کر اس کے قریب آ جاتے ہیں، گھیرے میں اس کو لے لیتے ہیں، جو اس کی دعا ہوتی ہے اسی وقت وہ اللہ کے دربار میں جاتی ہے، اور اس میں آمین فرشتے کرتے ہیں، دعا بندہ مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے ناظرین، اس عمل کو صبح سے شروع کرو، انشاءاللہ 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔